بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہنستا ہوا موسم بائے فرد اشتیاق۔ تقریباً 1 سال کی انتھک اور جان توڑ محنت کے بعد وہ اپنے پسندیدہ پرچے میں اپنی کہانی شائع کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سیمسٹر بریک کی وجہ سے وہ ناجیہ اور افشاں پھوپھی صاحب کے ساتھ حیدرآباد گئی ہوئی تھی جب اسے خوشی کی یہ خبر ملی۔ اسے کوئی بھی کام کرنے کا اچانک جنون سروار ہوتا تھا۔ یہ اور بات کہ وہ جنون ہمیشہ کڑی کا ابال ثابت ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد سے اس جنون نے مزید ترقی کر لی تھی۔ کبھی اسے لگتا کہ میں شاعری بہت اچھی کر سکتی ہوں، اور بس پھر سب چھوڑ چھاڑ دھڑا دھڑ شاعری کی ٹانگ توڑنے کی کوششیں شروع ہو جاتی۔ زیادہ تر آزاد نظمیں کہیں جاتی کہ اس میں قافیہ، ردیف، وزن اور بے وزن وغیرہ کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ انجم باجی کے منگیتر نے امریکہ جا کر کسی ہسپانوی سے شادی کر لی تو ان کے منگیتر کی بے وفائی ان کے زارو قطار رونے سے متاثر ہو کر اس نے فوراً ہی یہ شعر کہا: وہ اگر کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا اے صبا، جھوٹا وعدہ کر کے کیا مل گیا تجھے۔ پر اس شعر پر فاروق اور خرم نے دل کھول کر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ شعر میں بھی اپنی کام چوری ثابت کر دی نا، سب کام صبا کرے، خود کچھ مت کرنا۔ فاروق کہنے کو عمر میں اس سے 1 سال چھوٹا، مگر بدتمیزی اور دل چلانے میں کئی سال بڑا تھا۔ آپی باجی تو وہ تھی ہی نہیں، دھڑلے سے اس کا نام لیا جاتا، اور اسی کی دیکھا دیکھی خرم نے بھی پرپرزے نکال لیے تھے۔ انہی لوگوں کے مذاق سے بددل ہو کر اس نے شاعری چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ اس کا انٹرسٹ فوٹوگرافی میں پیدا ہو گیا۔ ناجیہ تو اس کے ہر شوق میں ساتھ ہی ہوتی تھی۔ دونوں منہ اندھیرے بستر سے اٹھ بیٹھتی اور سورج طلوع ہوتے وقت کی تصویریں کھینچنے کے لیے آفتاب کا انتظار شروع کر دیتی۔ اتنی محنت اور جدوجہد کے بعد جب وہ کسی تصویری مقابلے میں اپنی تصاویر بھجواتی، انعام ملنا تو درکنار اس کی تصویریں مقابلے کے لیے منتخب نہ ہوتی، اور نتیجتاً وہ فاروق، خرم اور افشاں کے مذاق کا نشانہ بنتی۔ حسرت ان گنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے، فاروق بڑی دکھ بھری شکل بنا کر کہتا تو اس کا غم و غصے سے برا حال ہو جاتا۔ اس شوق کو بھی گردش دوران نے پنپنے نہ دیا تو پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تب وہ انٹر کر چکی تھی اور آنرز میں کون سا مضمون لیا جائے اس مسئلے پر غور و فکر کر رہی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ اس میں پیدائشی طور پر ایک آرٹسٹ چھپا ہوا ہے، بس صرف اور صرف اپنے اس ٹیلنٹ کو دنیا والوں کے سامنے لانے کی دیر ہے۔ پھر صادقین مائیکل جلو، چغتائی، لیونارڈو ونچی اور شاکر علی وغیرہ تو اس کے آگے پانی بھرتے نظر آئیں گے۔ جب اپنی اس خوبی کا ادراک ہوا تو وہ اور ناجیہ ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ اس فیلڈ کی بھی تو اتنی ساری جہتیں ہیں، خطاطی کرنی ہے، ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرف جانا ہے، ریئلسٹک اسلوب میں پینٹنگ کرتی ہے، واٹر کلر استعمال کرنا ہے، آئل پینٹنگ کرنی ہے۔ وہ دونوں کافی دنوں تک اس مسئلے میں الجھتی رہی۔ پھر ناجیہ ہی کے ایک دوست کے توسط سے وہ ایک مایا ناز مصور کے ہاں پہنچی جو باقاعدہ اپنے گھر میں نوجوان آرٹسٹوں کو پینٹنگ سکھایا کرتے تھے۔ سنا ہے یہ آرٹسٹ وغیرہ پیتے پلاتے بھی ہیں۔ فلک نے اپنی سنی سنائی اکیلے میں ناجیہ کے سامنے دہرائی تو وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی: آہستہ بولو، اگر امی نے سن لیا تو جا چکے ہم، اور وہ کیا پیتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں ہمیں اس سے کیا، تمہیں کوئی رشتہ داری جوڑنی ہے کیا؟ ناجیہ کے ڈپٹنے پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ ناجیہ کی دوستوں کے ساتھ ہی وہ لوگ وہاں گئی تھی۔ 1 گھنٹہ ان لوگوں کو انتظار میں سکھا کر آخرکار وہ جلوہ افروز ہوئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے بڑے خشک اور پروفیشنل انداز میں اس کے ہاتھ میں ایک پیپر اور پینسل پکڑا کر سامنے رکھی کرسی بنانے کے لیے کہا تھا۔ 10 منٹ کی کوششوں کے بعد اس نے کرسی بنا کر ان کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا: پیسے کمانا میرا مقصد نہیں ہے، میں پیدائشی آرٹسٹوں کے فن کو نکھارنے کا کام کرتا ہوں۔ یہ کوئی 2 اور 2 4 والا کام نہیں، نہ میں فارمولہ رٹوا دوں گا اور آپ آرٹسٹ بن جائیں گی۔ آپ سے تو لائن تک سیدھی کھینچی نہیں گئی، آپ پینٹنگ کیا کریں گی؟ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصادق وہ برے برے منہ بناتی وہاں سے نکل آئی۔ اس دنیا میں فن کی قدر ہی نہیں ہے، اس نے دکھی دل سے سوچا تھا۔ لائن سیدھی نہیں کھینچی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ وہ دونوں اس غم میں گھلی جا رہی تھی۔ ناجیہ نے اسے پھر ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرف توجہ دلائی۔ جیسے دل چاہے الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر رنگ بھر دینا۔ میں نے ایبسٹریکٹ آرٹ کے آج تک جتنے بھی نمونے دیکھے وہ ایسے ہی لگتے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں پینٹ برش تھما کر کہہ دیا گیا ہو کھیلو بیٹا، یا پھر بطخ کے پیروں پر مختلف رنگوں کا پینٹ لگا کر اسے پینٹنگ پر سے گزار دیا گیا ہو۔ مگر اس کا دل اتنی بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ پھر اس نے مڑ کر بھی فن مصوری کی طرف نہیں دیکھا اور سیدھا اچھے بچوں کی طرح کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ لوگ حیدرآباد میں رہتے تھے۔ ناجیہ کو کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق تھا اور پاپا اور پھوپھی صاحب کے پیچھے لگ کر وہ کراچی جا کر پڑھنے کی اجازت حاصل کر چکی تھی۔ پاپا خود IBA کے پڑھے ہوئے تھے اور انہیں کراچی یونیورسٹی بالخصوص IBA کا معیار تعلیم بہت پسند تھا۔ اسی وجہ سے پھوپھی صاحب اور مما کے اعتراضات کو یکسر رد کرتے ہوئے انہوں نے ناجیہ اور فلک کو کراچی میں پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ ناجیہ ایڈمیشن لے اور فلک نہ لے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں اپنی ناقدری کا غم منا رہی تھی۔ یوں ناجیہ اور اس نے ایک ساتھ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا۔
کراچی یونیورسٹی میں آنرز میں داخلے کے لیے انگلش کی ان کی پہلی چوائس تھی اور خوش قسمتی سے ان دونوں ہی کو وہاں داخلہ مل گیا تھا۔ ناجیہ کو ہاسٹل میں رہنے کا بہت شوق تھا، مگر جس طرح بیچارے پطرس کو اس کے والدین نے ہاسٹل میں نہیں رہنے دیا تھا اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک عدد ماموں جان دریافت کر کے ان کے گھر بھجوا دیا تھا، بالکل اسی طرح ناجیہ اور فلک کو بھی ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ انہیں کسی رشتہ دار کے گھر رہنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کلفٹن میں پاپا نے جو فلیٹ خریدا ہوا تھا اور عنقریب اسے کرائے پر چڑھانے کا ارادہ رکھتے تھے، وہاں ان لوگوں کی رہائش کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ یہ دونوں اس بات پر بہت دل ملائی تھی۔ ہاسٹل کی لائف کا اپنا ہی چارم ہوتا ہے، پھر وہاں کے رنگ برنگے قصے سن سن کر ان لوگوں کا شوق تو پہلے عروج پر پہنچا ہوا تھا، مگر پاپا کے حکم سے سرتابی کی مجال کس میں تھی؟ یوں فلک اور ناجیہ پھوپھی صاحب کے ساتھ کراچی آ گئی تھی۔ پھوپھی صاحب شادی کے 7 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی اور تب سے ہی وہ ان لوگوں کے پاس آ گئی تھی۔ سب سے بڑی اسما آپا کی شادی انہوں نے BA کرتے ہی کر دی تھی۔ اس کے بعد ناجیہ تھی جو فلک کی ہی ہم عمر تھی، اور سب سے چھوٹا خرم جو فاروق سے 1 سال چھوٹا تھا۔ پاپا نے اپنے بچوں اور بہن کے بچوں میں کبھی فرق نہیں رکھا، جس طرح بھائی جان فلک، افشاں اور فاروق انہیں عزیز تھے، بالکل اسی طرح اسما آپی، ناجیہ اور خرم بھی انہیں پیارے تھے۔ مما اور پھوپھی صاحب میں نند بھاوج والے روایتی تعلقات تو نہیں تھے، مگر کبھی کبھار تو میں ہو ہی جایا کرتی تھی، مگر یہ تکرار صرف ان دونوں تک ہی محدود رہتی۔ وہ لوگ کبھی بھی اس جھگڑے میں فریق نہیں بنے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ پاپا نے گھر میں فالتو کھڑی سزوکی مہران بھی کراچی بھجوا دی تھی تاکہ ان لوگوں کو یونیورسٹی آنے جانے میں دقت نہ ہو۔ پھوپھی صاحب صبح خود ان لوگوں کو چھوڑتی اور واپسی میں لینے بھی خود آتی۔ ان دونوں کی ڈرائیونگ پر تو انہیں ہرگز بھروسہ نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں جلد ہی ان لوگوں کی بہت سی دوستیں بن گئی۔ ہیلو ہائے تو سب سے ہی تھی، مگر زیادہ افرا، یمنا، سعدیہ، عروسہ اور فاطمہ سے تھی۔ یوں ان کا 7 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ ان کے لوگوں کے تمام شوق اور دلچسپیاں ایک سی تھیں۔ حیدر لوگوں کے گروپ کے ساتھ ان لوگوں کی شروع سے نہیں بنی تھی۔ پہلی اختلافی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ لوگ ان کی سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے۔ فلک کا موقف یہ تھا کہ پہلے روز جو جس سیٹ پر بیٹھ گیا وہ اس کی ہوئی، مگر وہ بجائے وہاں سے اٹھنے کے بحث کرنے کھڑے ہو گئے تھے، اور یوں ان کے گروپ کے ساتھ فلک کی خاص طور پر انبن ہو گئی تھی۔ ان کے گروپ میں 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل تھیں۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا، وہ لوگ فرسٹ سیمسٹر سے 3rd سیمسٹر میں آ گئے۔ اس دوران ان کی دشمنی میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ویک منایا گیا تو ان کے ڈرامے کی پروفیسر نے آنرز اور ماسٹر کے تمام اسٹوڈنٹ کے درمیان ڈرامہ لکھنے کا مقابلہ کروایا۔ جس کا ڈرامہ سب سے اچھا اور معیاری ہوا وہ اسٹوڈنٹ ویک میں ڈرامے والے دن سٹیج کیا جائے گا، انہوں نے کہا تھا۔ وہ امریکہ سے PhD کر کے آئی تھی اور وہاں کا طریقہ تعلیم یہاں اپلائی کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ میں ٹیلنٹ ہنٹنگ کر رہی ہوں، اس طرح ہمارے طالب علموں کی پوشیدہ صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ کیا پتہ انہی میں سے کوئی شیکسپیئر چھپا ہو، بس بات تو صرف اسے تلاش کرنے کی ہے۔ انہوں نے انگلش ڈپارٹمنٹ کی ہر کلاس میں جا کر یہی کہا تھا۔ ان کی بات سن کر فلک کو اچانک محسوس ہوا کہ وہ اپنی اب تک کی زندگی بیکار مشاغل میں ضائع کرتی رہی ہے۔ اسے دراصل ایک رائٹر بننا تھا۔ یہی بات اس نے اپنے فرینڈز کے گوشے گزار کی تو وہ سب بھی پرجوش انداز میں اس آئیڈیا کی حمایت کرنے لگی۔ حیدر کے گروپ میں سے حمزہ ڈرامہ لکھ رہا تھا۔ وہ ان کے گروپ کا ہونہار ممبر تھا اور مختلف اخبارات اور جرائد میں پابندی سے لکھتا بھی تھا۔ لکھنے کا سوچ تو لیا تھا، مگر لکھیں کس موضوع پر، یہ بات خاصی پریشان کن تھی۔ وہ سب کی سب روزانہ ان کے ساتھ گھر آ جاتی اور سر جوڑ کر خوب صلاح مشورے ہوتے، مگر کسی ایک موضوع پر اتفاق رائے نہ ہو پاتا۔ ڈرامہ ڈاکٹر شہینہ کے پاس جمع کروانے کی آخری تاریخ سر پر آ گئی تھی تو وہ بالکل بوکھلا گئی۔ اچانک ہی افرا کو ایک انوکھا خیال سوچا، کیوں نہ ہم کسی انگلش ناول کی تھیم چرا لیں، زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اسے اپنے ہاں کے مشرقی ماحول کے مطابق ڈھال لیں گے اور ہیرو ہیروئن کے نام مسلمانوں والے رکھ دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کا ذہانت سے بھرپور آئیڈیا پسند تو سب کو ہی آیا تھا، مگر یہ بھی پتا تھا کہ اگر پکڑے گئے تو ڈاکٹر شاہینہ پھر جیسا سلوک کریں گی وہ عزت دار آدمی کے لیے موت سے پہلے موت ہوگی، بھئی وہ کتنی بھی پڑھی لکھی اور جینیس کیوں نہ ہوں، انہوں نے سارا کا سارا انگلش لٹریچر ہضم تھوڑی کر رکھا ہوگا۔ ہم کسی غیر معروف رائٹر کا غیر معروف ناول تلاش کریں گے جس کے بارے میں کبھی کسی سے نہ سنا ہو، اور یہ بات تو بھول ہی جاؤ کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہماری اس حرکت کو پکڑ پائے گا۔ یہ نوٹس رٹنے اور پریسکرائب بکس بمشکل پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اتنے پڑھاکو نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے کسی بالکل ہی غیر معروف رائٹر کو پڑھ رکھا ہو۔ ہم کوئی شیکسپیئر، برنارڈ شاء، ٹالسٹائی کو کاپی کرنے تھوڑی جا رہے ہیں جو کوئی پکڑ لے گا۔ ناجیہ نے بھی افرا کی حمایت کی تو وہ سب ہی اس مشن پر ڈٹ گئی۔ اردو بازار اس مقصد کے لیے بہترین جگہ تھی۔ وہ سب باجماعت وہاں پہنچی اور کافی غور و فکر کرنے کے بعد ایک بالکل ہی غیر معروف نام والے رائٹر کی کتاب خرید لی۔ اس رائٹر کا نہ کبھی نام سنا تھا اور نہ پڑھا تھا۔ اس کتاب میں 5 کہانیاں تھیں۔ گھر آ کر ان لوگوں نے بغور اس کتاب کا تفصیلی مطالعہ کیا اور اس میں سے ایک کہانی جس میں شوہر اپنی بیوی کو کسی انجانے قاتل سے بچانے کے لیے پولیس
اور سیکٹر سروس والوں کی مدد لے رہا ہوتا ہے، مگر آخری صفحے پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ہی بیوی کو قتل کرنے والا تھا۔ ان لوگوں نے پسند کی۔ اس کہانی میں تھرل، سسپنس، عورت ذات کی مظلومیت، مردوں کی بے وفائی، یعنی تمام لوازمات موجود تھے۔ اسی لیے وہ لوگ اس موضوع سے 100% مطمئن تھی۔ پھر 3 دن تک دن اور رات لگ کر فلک نے ڈرامہ لکھا۔ اس دوران ناجیہ تو اس کے ساتھ تھی ہی، مگر وہ پانچوں بھی انہی کے ہاں رہی تھی۔ عروسہ نے تو کلاس میں ببانگے دہل کہہ دیا تھا کہ فلک کے علاوہ کسی اور کا ڈرامہ منتخب ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے باقی لوگ بلا مقابلہ شکست تسلیم کر کے ممکنہ ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں۔ اس کے لکھے ہوئے ایک ایک صفحے کا وہ سب کی سب تفصیلی پوسٹ مارٹم کرتی اور سب کے صلح مشورے سے فیضیاب ہوتی۔ آخر کار وہ آخری ڈیٹ سے 1 روز پہلے ڈرامے کا اسکرپٹ جمع کروانے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر جب نتائج کا اعلان ہوا اور پورے انگلش ڈپارٹمنٹ میں حمزہ کا ڈرامہ بہترین قرار دیا گیا اور ساتھ ہی اسٹارٹ اسٹوڈنٹ ویک کے لیے منتخب بھی کر لیا گیا، تو اس کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہا۔ کتنی محنت کی تھی میں نے اور فائدہ کیا ہوا؟ مجھ سے اچھا تو وہ حمزہ ہی ہے، کتنے آرام سے بیٹھے بٹھائے پرائز جیت لیا۔ وہ زور و شور سے روتے ہوئے بولی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سب بھی رونے والی شکلیں بنا کر بیٹھ گئیں۔ جی ہاں، کافی محنت کی تھی آپ نے۔ پہلے اردو بازار گئی، وہ بھی اتنی گرمی میں، پھر وہاں 15-20 دکانوں اور 8-10 ردی والوں کے پاس سروے کر کے کتاب منتخب کی، پھر اس کے بعد اس کتاب میں سے کہانی منتخب کی، اور اس کے بعد اسے پاکستانی ماحول میں ڈھال کر جوزفین اور ڈیوڈ کی جگہ شبو اور راجو کی کہانی بنایا گیا۔ کم سے کم آپ کی اس محنت کے صدقے ہی نے آپ کو انعام کا حقدار قرار دینا چاہیے تھا۔ افشاں جو دور بیٹھے چپس اور پیپسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کے 15ویں دفعہ اتنی محنت کی تھی میں نے کہنے پر جل کر بولی۔ اپنی دوستوں کے سامنے بہن کی اس فضول بکواس پر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح اس کا دل توڑا کرتی تھی۔ وہ فلک سے 3 سال چھوٹی تھی اور اس کا ذاتی خیال تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے زیادہ میچور اور ذہین ہے۔ اس نے ہمیشہ اس کے ہر شوق پر اسی طرح اس کی دل شکنی کی تھی۔ وہ انڈس ویلی اسکول کے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی ذہین طالبہ تھی۔ اس کا بی آرچ کا پہلا سال تھا۔ فلک اور ناجیہ کی دیکھا دیکھی وہ بھی کراچی آ گئی تھی۔ حیدر کا گروپ تو اس کامیابی پر آپے سے باہر ہی ہو گیا تھا۔ وہ کلاس میں داخل ہوتی تو روتے ہیں چھم چھم نین کی آواز سنائی دیتی۔ سعدیہ اور فاطمہ لڑائی جھگڑے سے ڈرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی اور ایسے موقع پر وہی اسے بازو سے دبوچ کر کلاس سے باہر لے جاتی تھی۔ امیر حمزہ جس کا ڈرامہ منتخب ہوا تھا وہ اتنی چھچوری حرکتیں نہیں کر رہا تھا جتنا اس کے باقی گروپ ممبرز۔ پھر جب اس کا لکھا ڈرامہ اسٹیج پر پیش کیا گیا تو موضوع کی انفرادیت اور معاشرے کے دوگلے نظام اور دوہرے طرز فکر پر جس بولڈ انداز میں اس نے لکھا تھا، اس پر سب ہی نے اس پر تعریفوں کے ٹوکرے برسائے تھے۔ وہ لوگ بھی آڈیٹوریم میں افسردہ شکلیں بنا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین اور وی سی نے حمزہ کو تعریفی سرٹیفکیٹ کے علاوہ نقد انعام بھی دیا تھا۔ مختلف میگزین میں تو وہ پہلے بھی لکھا کرتا تھا اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں پہچانا بھی جاتا تھا، مگر اب جس طرح اس کو اچانک ہی بے تحاشا شہرت اور پذیرائی ملی تھی، وہ یقیناً اسی ڈرامے کی وجہ سے تھی۔ فلک کتنی بار حسرت سے سوچتی، یہ مقبولیت اور عزت مجھے بھی مل سکتی تھی اگر جو میرا ڈرامہ منتخب ہو جاتا۔ اب حمزہ کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ بھی پہچاننے لگے تھے۔ اس کے لکھے آرٹیکلز پر ان کے ٹیچرز تک کمنٹ دیا کرتے تھے اور وہ ساتوں کی ساتوں جل بھن کر رہ جاتی۔ پڑھائی میں وہ سب کی سب اچھی تھی۔ وہ پوزیشن تو ان کے گروپ میں صرف اور صرف افرا کی آتی تھی، مگر باقی سب بھی فرسٹ ڈویژن سے نیچے کبھی نہیں گئی تھی۔ حیدر کے گروپ سے پیچھے رہ جانے پر ان کے دل بے حد اداس تھے۔ ناجیہ وغیرہ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ یونیورسٹی کے میگزین کے لیے کوئی آرٹیکل لکھے، اور تب اچانک اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ آرٹیکل وغیرہ تو وہ لکھ نہیں سکتی، لیکن کہانی نویسی میں اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو منوا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے میں بنیادی طور پر ایک ناول نگار ہوں اور مجھے اسی فیلڈ میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ افشاں جو وہیں ڈرائنگ بورڈ پر اپنی ڈرائنگ پھیلائے کام میں مصروف تھی، اس کے جملے پر بے اختیار ہنس پڑی تھی، جبکہ ناجیہ نے حسب سابق اس کی حمایت کی تھی۔ وہ سب ڈائجسٹ پڑھنے کی شوقین تھی اور اکثر سلسلہ وار ناولوں کے اوپر ان لوگوں کی باقاعدہ آپس میں شرط بھی لگا کرتی تھی کہ فلاں کریکٹر فلاں کا بھائی ہوگا یا فلاں کی شادی فلاں سے ہوگی۔ اب جو کہانی لکھنے کا خیال آیا تو اس نے فوراً ہی اس پر عمل پیرا ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ ان کا پورا گروپ اس موقع پر بھی اس کی مدد کے لیے موجود تھا۔ اچھا ہے تمہاری کہانی چھپ جائے تو کم سے کم حیدر کے گروپ کی اکڑ تو کم ہوگی، اور حمزہ صرف انگلش ڈپارٹمنٹ میں سے منتخب ہوا تھا، جبکہ ہماری فلک بے شمار نامی گرامی رائٹرز کے ساتھ رسالے میں جگہ پائے گی۔ ایک سے ایک مشہور اور بڑی رائٹر کی تحریر چھپتی ہے اس ڈائجسٹ میں، اور ان کے درمیان ہماری فلک کا نام بھی جگمگایا کرے گا۔ یمنا کا جوش کے مارے برا حال تھا۔ بس کوئی اچھی سی تھیم مل جائے، باقی تو پھر میں لکھ لوں گی۔ ہر روز دوستوں کے پوچھنے پر کہ کچھ لکھا، یہی جواب دیتی۔ تھک ہار کر پھر تھیم کے لیے انگلش ناولز کا سہارا لیا گیا۔ ہیرو ہیروئن کے ناموں پر ان سب کے درمیان طویل میٹنگ ہوئی تھی۔ مختلف اسلامی ناموں والی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد نام فائنل ہوئے تھے۔ 10 روز کی مسلسل محنت کے بعد کہانی مکمل ہوئی تھی۔
ایسا کرو اپنا نام خالی فلک ناز لکھ دو، ناجیہ نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔ سب کو ہی پتا تھا اسے اپنے پورے نام شہزادی فلک ناز سے سخت چڑ تھی۔ اس کے ماں باپ نے باقی بہن بھائیوں کے اتنے معقول اور مناسب نام رکھے تھے، پتہ نہیں اس سے انہوں نے کون سے جنم کا بدلہ لیا تھا۔ اپنے نام کے آگے لگے اس شہزادی کی وجہ سے اسے شروع سے ہی اپنے کلاس فیلوز کے مذاق کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ کاش انسان اپنا نام خود بھی رکھ سکتا، وہ اکثر بڑے دکھ سے سوچا کرتی۔ 9 کلاس میں آ کر اس نے نام کے آگے سے شہزادی ہٹانا چاہا، مگر پھپھی صاحب اور باپا نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ تمہاری دادی نے کتنے پیار سے تمہارا نام رکھا تھا شہزادی فلک ناز، اور تم دادی کا رکھا ہوا نام تبدیل کرو گی؟ حد ہے بدتمیزی کی۔ اور وہ خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئی۔ دادی کو شہزادی لگنے والی ضروری نہیں تھا کہ دوسروں کو بھی شہزادی نظر آتی، اسی لیے اس کی خوب گت بنتی، خصوصاً یونیورسٹی آ کر تو اس حوالے سے اس کا خوب ریکارڈ لگا تھا۔ حیدر اور اس کے گروپ کے باقی ارکان کے بارے میں تو فلک کی رائے شروع دن سے ہی بہت خراب تھی، مگر حمزہ ان کے گروپ کا وہ واحد بندہ تھا جسے فلک وغیرہ قدر غنیمت سمجھا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کی کبھی براہ راست تکرار نہیں ہوئی تھی۔ وہ انہی کی بلڈنگ میں ان کے بالکل سامنے والی فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس نے اور اس کے انٹیریئر سندھ سے آئے فرینڈ یاسین سومرو نے وہ فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا، اور وہ دونوں وہاں کا کرایہ شیئر کرتے تھے۔ وہ کراچی کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا گھر سندھ مسلم سوسائٹی میں تھا۔ ان لوگوں کے حیرت بھرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا کہ ان کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور وہ وہاں توجہ سے پڑھائی نہیں کر پاتا، اسی لیے فلیٹ لے لیا ہے۔ ناجیہ کو پڑھائی وغیرہ کے بہانے پر بالکل یقین نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر پر لڑکیوں سے چیٹنگ اور آوارہ گردیوں کا موقع اتنا آزادانہ میسر کہاں آتا ہوگا۔ ڈاکٹر آفاق کا دیا ہوا اسائنمنٹ پوری کلاس میں سب سے اچھا حمزہ کا تھا۔ فلک نے اسے اسائنمنٹ دیکھنے کے لیے مانگا تو اس نے بڑی فراخ دلی سے اپنی پوری فائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، فلک نے وہ فائل کسی قیمتی خزانے کی طرح فوراً لے لی تھی۔ اس میں حمزہ کے بنائے ہوئے مختلف اسائنمنٹس اور نوٹس وغیرہ سبھی کچھ موجود تھے۔ 2 دن بعد واپس کرنے کی شرط پر وہ اس فائل کو گھر لے آئی تھی۔ قسمت کے اس روز بخار نے اسے ایسا جکڑا کہ وہ فائل دینا بھی بھول گئی تھی۔ ناجیہ وغیرہ کو بھی فائل کی بابت بتانا اسے یاد نہیں رہا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہوئی اور اسے حمزہ کی فائل اور اپنا وعدہ یاد آیا تو سخت ملال ہوا۔ وہ پھپھی صاحب سے اجازت لے کر ان کے فلیٹ میں چلی آئی۔ اسے دیکھ کر حمزہ نے بڑی گرم جوشی سے مسکرا کر ویلکم کہا تھا۔ اسے لیونگ روم میں بٹھا کر خود غالباً چائے کافی لینے کچن میں چلا گیا تو اس کی نظر سامنے والے کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتی دیوار پر لگی مختلف تصاویر پر پڑی۔ ارمیلا، ایشوریا، جولیا رابرٹس اور کیٹ ونسلٹ کی بڑی پیاری پیاری اور بے باک تصاویر دیوار پر آویزاں تھیں، اور اسے ناجیہ کی بات سے اتفاق کرنا پڑا کہ پڑھائی وغیرہ کا بہانہ ہے۔ اپنے گھر میں تو وہ ارمیلا کی فلم بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کی تصویر کیا لگانا۔ وہ کافی بنا کر لایا تو اس کی نظروں کا زاویہ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر سامنے والے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ یاسین کا بیڈ روم ہے۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو کر وضاحتی انداز میں بولا تو اس نے اپنی مسکراہٹ بمشکل دبائی، پھر اس سے فائل پہنچانے میں دیر ہونے پر معذرت اور کل ہر قیمت پر واپس کرنے کے وعدے پر وہ وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اپنی طرف سے اس نے اخلاق نبھایا تھا، خود جا کر ایکسکیوز کر لیا اور کیا چاہیے۔ مگر اگلے روز جب وہ اور ناجیہ ڈپارٹمنٹ پہنچی تو آس پاس سے گزرتے اپنے کلاس فیلوز اور بعض جونیئر سینئر کولیگز کی بے وجہ مسکراہٹ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ حمزہ اور حیدر سے کوریڈور میں ملاقات ہوئی تھی اور حیدر کو نظر انداز کر کے ان دونوں ہی نے حمزہ سے سلام دعا کی تھی، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ جسے وہ بہت سیدھا اور معصوم سمجھ رہی ہے وہ اپنے باقی گروپ ممبرز کا بھی باپ ہے۔ کلاس کے پاس پہنچی تو افرا وغیرہ سخت غصے کے عالم میں باہر ہی کھڑی مل گئی۔ کلاس میں بورڈ کے پاس اسٹوڈنٹس جمع تھے۔ اسے آتا دیکھ کر سب جلدی جلدی بڑی سنجیدگی سے اپنی سیٹس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بلیک بورڈ پر بڑا سا سفید رنگ کا کاغذ آویزاں تھا جس پر سیاہ روشنائی سے بڑا بڑا شہزادی کی یاد میں لکھا ہوا تھا۔ اگلی لائن میں نسبتاً چھوٹے حروف میں بریکٹ کے اندر لکھا گیا تھا فیض کی روح سے معذرت کے ساتھ۔ ہیڈنگ پڑھ کر ہی وہ طیش میں آ گئی تھی۔ اپنے نام کی افادیت کا اس حد تک اندازہ تو اسے بہرحال تھا کہ پورے ڈپارٹمنٹ میں اس کے علاوہ شہزادی اور کوئی نہیں تھی۔ اس سے نیچے کی نظم تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا گئی تھی۔ مجھ کو شکوہ ہے شہزادی کہ تم جاتے ہوئے لے گئی ساتھ میرے اسائنمنٹ کی کتاب۔ اس میں لیکچر تھا میرا اور میرا پوئٹری کا نصاب، آ کے لے جاؤ تم ووڈ ورڈز کی شاعری یا شیکسپیئر کے ڈرامے کی کتاب، مجھ کو لوٹا دو میرے اسائنمنٹ کی کتاب۔ یہ نظم کلاس روم میں ہی نہیں بلکہ لیکچر ہال، لابی، سیمینار، لائبریری اور نوٹس بورڈ تک پر آویزاں کی گئی تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں بے تحاشا معروف تو تھی نہیں کہ ہر کوئی اسے جانتا، مگر اس واقعے کے بعد اکثریت اسے جاننے لگی تھی۔ اسی روز اپنے آس پاس سے گزرتے کتنے اسٹوڈنٹ کے منہ سے اس نے سنا تھا، یار یہ شہزادی کون ہے؟ اور وہ اپنی دوستوں کے سمجھانے بجانے پر بمشکل اپنا اشتعال کنٹرول کر پائی تھی۔ اگر تم غصے میں آؤ گی تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو غصے میں ضائع کرنے کے بجائے دشمن کو پسپا کرنے کی تدبیر سوچو۔
فاطمہ نے بڑی سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا. پھر اس روز گھر آ کر وہ فائل اٹھا کر بڑے جارحانہ انداز میں جا کر حمزہ کے منہ پر مار کر آئی تھی. اس نے قسمیں کھائی تھی کہ یہ نظم اس نے نہیں لگائی بلکہ کسی اور کلاس فیلو کی شرارت ہے.